والعصر۔ خالدہ حسین کا یہ افسانہ بہجت جیلانی سنا رہی ہیں۔ آج صبح میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی۔ باہر اکتوبر کی مہربان صبح مسکرا رہی تھی۔ پٹ کھلتے ہی ایک مانوس خوشبو اندر داخل ہوئی۔ کیا موسموں سے محبت کرنا حماقت ہے؟ کیا رنگوں اور خوشبوؤں اور گیتوں اور کتابوں میں زندہ رہنا بیماری ہے؟ یہ سوالات آج بھی بے جواب تھے۔ شاید ان کا کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ میں نے دوسری کھڑکی بھی وا کر دی اور پردے ہٹا کر دور ہلکے غبار میں ڈھکی پہاڑیوں اور ان سے لپٹے نیلے آسمان اور اس پر تیرتے روئی ایسے بادلوں اور انہی میں پر ہلائے بنا ساکت بالکل تیرتے پرندوں کو دیکھا۔ بہار آفریں گہے نگار ہیں ہم۔ اچانک اس کی سرگوشی میرے کان سے ٹکرائی۔ یہ تم اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتی ہو؟ اس شعر کا مطلب بھی آتا ہے؟ پہلا مصرع تو تم پڑھ بھی نہ پاؤ گی۔ ایک ہی کافی ہے۔ اس کی ہنسی ہنس راج کے پروں ایسی پاکیزہ تھی۔ ہنستے میں اس کا زردی مائل سفید چہرہ چمکنے لگتا اور گالوں میں دونوں طرف ننے ننے گھڑے پڑ جاتے۔ کشادہ ماتھے کے گرد ایک صاف شفاف حاشیہ بناتے اس کے سیاہ بال اور بھی سیاہ نظر آتے، گھنے بال جن میں کنگھی کرنا ایک مسئلہ ہوتا تھا۔ میرا بھائی جب بھی ملتا اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کے کہتا، اصلی ہیں؟ کیوں جی، کہاں سے سیٹ کروائے ہیں؟ سیاہ بھنورا آنکھوں پر اس کی آپس میں جڑی گھنی بھویں اور بھی نمایاں ہو جاتی۔ جہاں سے آپ نے دھلوائے ہیں۔ یہ جملے ہمیشہ دہرائے جاتے اور کوئی بھی بد مزہ نہ ہوتا۔ اس وقت اس نے پھر کہا شگوفے، اور ایک گہری سانس لی۔ اسے اکتوبر کے ساتھ ایک خاص وابستگی تھی۔ سڑکوں کے کنارے اور درمیانی سبز قطعوں پر کھلے سفید اور گلابی شگوفے اس کی محبوب ترین چیزوں میں سے تھے۔ بہت کوشش پر بھی یہ پودے میں اپنے گھر میں نہ لگا سکی، مگر میں اسے بتاتی کہ جب رات سونے سے پہلے وہ میرے بستر میں آن گھستی اور مجھ سے دور دراز کی باتوں کی فرمائش کرتی، میں اسے بتاتی کہ میرے بچپن میں ہمارے گھر میں گیٹ سے داخل ہوتے ہی بائیں ہاتھ ایک چھوٹا سا مستطیل لان تھا اور اس میں پانی کی چھوٹی سی حوضی جس میں ہر دم نل چلتا رہتا تھا اور اکثر پانی میں کائی بھی لگ جاتی۔ تو اس لان کے ساتھ 4 دیواری تھی جس کے اندر جنتر منتر کی گنی باڑ تھی، وہیں پر شگوفے ایک قطار کی صورت لگے تھے۔ دسمبر اور جون میں ان کے پتے جھڑ جاتے، خالی پج مردہ ٹہنیاں بے بسی سے ہاتھ پھیلائے رہ جاتی۔ یوں لگتا اب ان پر کوئی پھول پتا نہ آئے گا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ مگر حیرت کی بات ہے، زندگی اور ذوق نمو کی کیسی خوابیدہ رمق ان خشک شاخوں میں باقی رہ جاتی کہ اکتوبر کی ہوا کیا چلتی، ان سوکھی شاخوں میں ہرے ہرے مسام پھوٹنے لگتے، پھر وہ پتے بن جاتے اور ان کے ساتھ سفید گلابی پھول مسکرانے لگتے، اور یہ ڈالیاں پھولوں سے اس طرح لگ جاتی کہ سوائے پھولوں کے کچھ نظر ہی نہ آتا۔ پھولوں کی جھڑیاں، اب سمجھ میں آتا کسے کہتے ہیں۔ ان شگوفوں سے بڑی مدھم کڑوے باداموں کی سی خوشبو بھی آتی۔ کون سا، وارس روڈ والا گھر؟ 9A وارس روڈ، جہاں ساتھ کے پورشن میں مکاندار رہتے تھے اور ان کے لان کے کونے میں ایک چھوٹا سا کنواں تھا ڈھکا ہوا۔ ہاں، وارس روڈ والا گھر، اور وہ کنواں نہیں، دراصل واٹر ٹینک رہا ہوگا، بس سب اسے کنواں ہی کہتے تھے۔ اور مے بلاسم، وہ بھی تو وہیں رہتی تھی، وہ خوبصورت لڑکی جو آپ کے کالج کی بیسٹ ایتھلیٹ تھی، بالکل ان بلاسمز جیسی۔ ہاں، مے بلاسم، اس نے میرا بچپن جیو ازبر کر لیا تھا۔ معلوم نہیں کس وقت وہ میرے وقت میں داخل ہو گئی اور اس کا ایک ایک لمحہ اسی طرح بازیاب کرتی تھی جس طرح میں۔ وہ میرے عہد گزشتہ کے ایک ایک شخص کو جانتی تھی، حالانکہ اس نے انہیں کبھی دیکھا نہ تھا سوائے میرے بھائیوں اور بہن کے۔ یہ بابا غلام محمد کو کیسے پتا چل جاتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ کیا اس بڑے چوگے اور مالاؤں اور کڑوں گھنگرو والے عصا کی وجہ سے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے وقتوں کا نوسٹرڈیم تھا۔ اس کی پیشگوئیاں اسی لیے تو سچ ہوتی ہیں۔ اب تو کہیں کوئی بابا غلام محمد نظر نہیں آتا۔ اب وہ سب کے سب بابے دراصل نارا جادوگر بن گئے ہیں۔ انہوں نے گھنے شہروں میں چھوٹے چھوٹے دفتر کھول لیے ہیں جن کے باہر ہڈیوں اور کھوپڑی کے نشان تلے ان کے نام کندہ ہیں، اور جو بے شمار پیسہ کماتے ہیں، بیماریاں بانٹتے ہیں۔ اب وہ لوگوں کے لیے فکر مند نہیں، انہیں آفتوں اور بلاؤں سے بچانا نہیں چاہتے، بلکہ ان کے منتظر رہتے ہیں تاکہ لوگ انہیں غیب دان مانیں۔ مگر تم اب سو جاؤ، چلو بھاگو، میں اس کے پہلو میں گدگدی کرتی۔ وہ باقی دونوں کی نسبت چھوٹے قد و قامت کی تھی، گڑیا سی۔ شروع میں ہمیں بہت پریشانی تھی کہ اس کا قد بڑھتے بڑھتے ایک دم رک گیا تھا، مگر پھر اس کے دھان پان وجود پر سب کچھ بالکل درست نظر آنے لگا۔ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا کہ ہم اس کی آمد کے لیے نہ تو تیار تھے اور نہ ہی خواہش مند، اور پھر بیٹے کی بجائے اسے پا کر سب اینٹی کلائمیکس کا شکار ہو گئے تھے۔ مگر جیسا کہ اس گھر کا دستور تھا کہ کڑوے کسیلے گھونٹ خاموشی سے پیے جاتے تھے اور کبھی ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا تھا۔
یوں بھی بچوں کے معاملے میں سبھی بے حد کشادہ دل تھے۔ گو شعوری طور پر بہت سی گرہیں اندر ہی اندر لگتی چلی جاتی ہیں، گرہیں جو بالآخر بڑھاپے میں جا کر ظاہر ہوئیں۔ ان کا کھلنا ناممکن تھا، لہٰذا میں نے اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ بغیر کسی شور شرابے اور لوگوں کی توجہ کے چپ چاپ بڑی ہوتی گئی۔ اس کی صحت شروع میں کچھ ایسی اچھی نہ تھی، مگر تمام تکالیف میرے اور اس کے درمیان رہتی، شاید اسی لیے وہ ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ رہی، میرا سایہ بن کر۔ اور شوکت کو اس پر بھی سخت اعتراض تھا۔ دراصل اعتراض تو اسے ہر بات پر تھا۔ اس کو اپنے سے دور رکھو، تمہارا وجود باد سموم ہے، اس کو پنپنے نہیں دے گا۔ بچوں کے لیے اپنا وجود اتنا ناگزیر مت بناؤ، وہ بڑے نہیں ہوں گے، تمہاری طرح رہ جائیں گے۔ اب یہ تو قیامت تک فیصلہ نہ ہو پائے گا کہ ذہنی طور پر کون بالغ اور کون نابالغ رہ جاتا ہے، کیونکہ آخر تمام بڑائی اور پختگی اور عقل و فہم زبردست کی ہی جاگیر بنتی ہے، اور تمام ذہنی پسماندگی اور حماقت اور اجڑپن زیر دست کے ہاتھ آتا ہے۔ لہٰذا تمام عمر بتا کے آدمی بالآخر اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جہاں بات نہ بن پائے وہاں خاموشی ہزار دانش ہے۔ وہ اگر ہو بہو مجھ پر گئی تھی تو اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ اس کا ذہن مادی وجود سے کہیں آگے نکل گیا تھا۔ اس کے اس چھوٹے سے وجود میں ہستی کے بارے میں ایسا جوش و خروش تھا کہ اس کے اندر کوئی منہ زور طوفان ہے۔ کبھی آدھی رات سوتے سے چونک جاتی، وہ اپنے گورے گورے ریشمی ہاتھوں سے مجھے جگا رہی ہوتی۔ کیا بات ہے مارے پریشانی کہ میرا دل دھڑکن بھول جاتا۔ میں سوچتی ہوں بڑا کام کرنا چاہیے، اور صرف چند بڑے لوگ یہ بڑے کام نہیں کر سکتے، سب کر سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں گی؟ مجھے اس کے نوشگفتہ احساس اور آس امید کی کوملتا پر اتنا شدید دکھ ہوتا کہ پورا وجود لرز جاتا۔ اچھا سو جاؤ، تم بھٹک گئی ہو، صبح بات کریں گے۔ مگر مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اتنی سی عمر میں نیند نہ آنے کا روگ سن کر میرے کان کھڑے ہو جاتے۔ یہ تو وہ عمر ہے کہ جب ایسی بے خبری کی گھنی نیند آتی ہے کہ وقت کی کچھ حقیقت نہیں رہتی، اور لاکھ جگانے پر بھی آدمی نہیں جاگتا۔ آرزوؤں کے نئے نئے جہاں اس کے اندر پھوٹ رہے تھے۔ مجھے اپنا وقت یاد آ جاتا جب پوری دنیا امکانات سے بھری نظر آتی ہے، اور ہم بس ایک مقام سے بات کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہر شے پر اپنی حکمرانی ہے، اور دنیا بھر کا پیار اور وقار اور کامرانی اپنی ہی جاگیر ہے، اور یہاں سے وہاں تک دنیا پیار دلار کرنے والے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ مگر رفتہ رفتہ اس قوس قزح کے رنگ گھلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو آخر میں سوائے ایک بنجر کی کرزدہ ریگستان کے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ تو کیا مجھے اسی وقت سے روک دینا چاہیے تھا، ٹوک دینا چاہیے تھا؟ مگر وہ اتنا وقت جو وہ اس سرشاری میں گزار سکتی تھی، وہ یقیناً اس کی میراث تھا، اس کا حق، اور میں اسے اس سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر کسے معلوم کہ کون کیسی زندگی گزارتا ہے، آئندہ کیا ہوگا، آئندہ کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کب اس کا تخیل اتنا زرخیز، اتنا شاداب ہوا، اور اس نے ایک ایک کر کے میری ترک کردہ کتابوں کو اپنی ملکیت میں لینا شروع کر دیا۔ یہ مت پڑھو، کبھی میں اس کے ہاتھ سے کتاب لے لیتی۔ بہت مشکل ہے تمہارے لیے بڑی ہو کر پڑھنا۔ بڑی؟ وہ بے اختیار ہنسنے لگتی۔ اور کتنی بڑی ہوں گی؟ وہ میرے ساتھ لگ کے کھڑے ہو جاتی اور اپنا قد ماپنے لگتی۔ بزرگی بعقل است نہ کہ بسال۔ وہ بہت جلد مقولے اور مصرے یاد کر لیتی۔ دیکھو یہ سب کلیشے ہیں، کلیشے سمجھتی ہو؟ ایسی بڑی بڑی باتیں جن کا مفہوم بے جان ہو چکا ہوتا ہے، میں دل ہی دل میں کہتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس میں ایک عجیب طرح کی پختگی کا احساس ہونے لگا جو اس کی عمر میں مجھ میں ہرگز نہ تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اب تک نہیں۔ وقت کی منصوبہ بندی، ایک ایک لمحے کا بھرپور استعمال، جبکہ میں نے جس حساب سے بیکار سوچ میں وقت ضائع کیا تو نصف زندگی اکارت کر دی، جو کسی شمار قطار میں نہ آئی۔ وہ تمام تر زندگی جو محض زندہ رہنے کے انتظار میں گزری، مگر وہ وقت کے معاملے میں بے حد کفایت شعار تھی۔ اتنی تیزی کے ساتھ اپنے کام نپٹاتی کہ میں دیکھتی رہ جاتی۔ ایک سے دوسرے کام کے درمیان اسے رکتے دم لیتے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پڑھائی، کمرے کی صفائی، چیزوں کی ترتیب، الماریوں کا قرینہ، کپڑوں کی دھلائی، استری اور وارڈروب کی درستگی، ہر ایک شے اس طرح اپنی جگہ پر کہ آنکھیں نیچے اٹھا لیں۔ اور پھر مطالعے کا طویل دورانیہ۔ رات بہت دیر تک اس کے کمرے کی بتی جلتی رہتی، مدھم روشنی اور کتابوں اخباروں کی گھسر پھسر۔ وہ بڑی سی فائل جس میں اس نے رسالوں سے اپنی پسند کے مضامین تراش تراش کر لگا رکھے تھے۔ مجھے اس کے اس قدر منظم ہونے پر حیرت بھی ہوتی، تشویش بھی، کیونکہ وہ اپنے ان معاملات میں ذرا سی تبدیلی اور کوتاہی بھی برداشت نہ کر سکتی، فوراً پریشان ہو جاتی۔ ہم کتابوں کے کرداروں کی باتیں اس طرح کرتے کہ اصل انسان سے بھی بڑھ کر اصل محسوس ہونے لگتے۔ وہ ان سب کرداروں اور ان کے تجربات کی اصل روح تک یوں پہنچتی کہ میں بھی حیران رہ جاتی۔ دیکھو بنٹی، میں نے اسے کہا، یہ جو ادب ہے نا،
اس میں انسانی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات اور بہت سی بلکہ بے شمار ایسی باتوں اور واقعات کی کاٹ چھانٹ کر دی جاتی ہے جو اصل زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ لکھنے والا اپنی مرضی کے نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ درست ہوں۔ وہ تو آدمی بہت عقل مند ہو جائے نا، بالکل بوڑھا پھونس، تو تب کہیں جا کر اس کے بھیجے میں آتا ہے کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا، مشاہدات بھی نہیں۔ لہٰذا ان کتابوں ناولوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے عقل مند لوگ، مگر یہ جو کتابیں ہیں نا، یہ گم شدہ حقیقتوں کا پتہ دیتی ہیں۔ ان کی وجہ سے ہماری زندگی بہت وسیع ہو جاتی ہے، پوری دنیا ہمارے اندر سما جاتی ہے اور پورا وقت اور تاریخ۔ یہ تو ہے نا، تو پھر نفع نقصان کے سوال کیوں حل کراتی ہیں آپ؟ اس لیے کہ اصل زندگی میں ہمیشہ فائدے کا سودا کام آتا ہے، سمجھی؟ اب سوچتی ہوں تو شاید میں نے خود اپنے ہاتھوں ہی اسے خسارے کے راستے پر ڈال دیا۔ سچ، محبت، اثار، لا حول ولا قوت۔ جب بھی سوچتی کیا سب کچھ جہیز میں ہوتا ہے؟ ابھی اس کی شادی کی بات چیت شروع نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب بھی میرے ساتھ باہر جاتی، کتابوں کے اسٹال پر گھنٹوں کے حساب سے رک جاتی۔ اس روز بھی وہ ندیدوں کی طرح کتابیں سمیٹ رہی تھی کہ لٹل پرنس اس کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ ضرور لینی ہے۔ کیوں؟ کیا کرو گی؟ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد یہ پڑھو گی؟ آپ کو معلوم نہیں، چھوٹی نہیں، یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کی مووی دیکھی تھی میں نے، ابھی اس روز تو دیکھی تھی۔ میں آپ کو بلاتی رہی مگر آپ کوفتے بنا رہی تھیں۔ ہاں، وہ تو زیادہ ضروری کام ہے، یہ تو شغلے بیکارہ ہیں، مگر اب تو ہم دونوں یہ ضرور پڑھیں گے۔ اس نے کتاب اٹھا لی۔ میں نے ایک مدت سے پڑھنا لکھنا طاق پر رکھ چھوڑا تھا، کیونکہ اس نظام میں اس کا کوئی عمل دخل تھا نہیں جس میں سانس لے رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اب میں بھی قائل ہو چکی تھی کہ ادب پڑھنے اور تخلیق کرنے والے انتہائی ناکام اور ناکارہ لوگ ہوتے ہیں، سوائے ان کے جو اپنی صلاحیت کو کیش کرانا جانتے ہوں۔ اور چونکہ میرے لیے یہ سب کچھ ناممکن سے بھی آگے کی بات تھی، اس لیے قصے کا کوتا ہونا ہی بہتر تھا۔ مگر اس فیصلے کے بعد میرے اندر ایک آرزو نے سر اٹھایا۔ کچھ تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، اور رفتہ رفتہ میرے ایک ایک خلیے نے مرنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی مجھے اپنے وجود سے مردگی کی ایسی بو آتی کہ میں دہشت اور کراہت سے کانپ اٹھتی۔ محفلوں میں بیٹھے بیٹھے مجھے لگتا کہ ابھی میرا مردہ وجود دانت کلوستا سب کو اپنا جلوہ دکھائے گا اور لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ متلی کا ایک بڑا سا گھونٹ میرے گلے میں آنا لگتا، تو میں نے وہ کتاب یوں ہی چلتے پھرتے اٹھائی تھی، بس کوئی خالی وقفہ پر کرنے کی خاطر۔ کبھی کہیں ڈاکٹر کے کلینک میں اپنی باری کے انتظار میں، یا پھر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جب شوکت یہ کہہ کر نکل جاتا کہ ابھی آتا ہوں تم بیٹھو۔ سڑک کنارے یوں گاڑی میں بیکار بیٹھے بیٹھے میں نے زندگی کا کافی حصہ تباہ کیا تھا، کیونکہ زندگی دوسرے کے نام کی شے تھی، لہٰذا اس کا رائگاں جانا اور مفلوج غموں میں تحلیل ہو جانا کوئی ایسا قابل گرفت معاملہ نہ تھا۔ مگر چند صفحات پڑھنے کے بعد اس بے حد معلوم الوہی سی کہانی نے مجھے اپنے سحر میں گرفتار کر لیا۔ وہ مجھے معلوم نہیں کن فراموش کردہ زمینوں میں لے گئی۔ میرے دل کے اندر ایک سیاہ منجمد پتھر تھا، وہ ہولے ہولے پگھلنے لگا، اور مدتوں بعد میرے باطن کی کثافت دھل دھل کے آنکھوں کے رستے بہہ نکلی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جو دنیاوی جاہ و جلال اور محبت کی مسند سے اچانک گر جاتی ہے، مگر پھر ذلت اور فاقہ کشی، تان و تشنی اور ذہنی اور جسمانی اذیتوں کے درمیان اپنا وقار، اپنی عزت نفس قائم رکھتی ہے۔ اس کا زرخیز تخیل اور اس کی روحانی بالیدگی اس کو حالات کی عجیب و غریب بصیرت عطا کرتے ہیں۔ وہ اس عالم محرومی میں بھی ایک محروم تر دوست کے ساتھ محض تصور کے بل بوتے پر اپنے گرد ایک خوبصورت ماحول تخلیق کرتی ہے۔ چلو فرض کرتے ہیں، وہ گردا گرد کی بدصورتی اور سنگ دلی پر نظر ڈال کر کہتی، چلو فرض کرتے ہیں۔ وہ ٹھٹرتے کمرے میں اجاڑ آتش دان کی طرف اشارہ کرتی، یہ آتش دان ہے، اس میں نارنجی آگ دہک رہی ہے۔ یہ میرا ایوان ہے، یہ کھانے کا میز، وہ ٹوٹے سٹول اور مڑی تھوڑی گدی سجاتی، اور ہاں وہ نیپکن اور چاندی کے چھری کانٹے، وہ تنکے اور مڑے توڑے چمچوں کو ترتیب دیتی۔ تصور کا یہ جادو ایک دن حقیقت بن جاتا، مگر تصور میں کتنی طاقت ہے۔ تخیل ہمیں کیسا تحفظ بخشتا ہے۔ ہمارا وقت، ہماری عزت نفس اسی کے دم سے زندہ رہتی ہے، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ اپنے بارے میں، ہمارا اپنا تصور، ہماری اپنی تشبیہ، ہمارا اپنا امیج۔ ہم دونوں نے بیٹھ کر اس کتاب پر خوبصورت تبصرے کیے اور فیصلہ دیا کہ اگرچہ یہ کتاب کم عمر لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے، مگر دراصل یہ ہر عمر کے لیے ہے۔ یہ بیماروں اور زخمی دلوں کے لیے تریاق ہے، امرت دھارا ہے۔ جب اس کی شادی کے دن تھے تب بھی ہم اکثر یہی باتیں کرتے تھے۔ ہر انسان کی ایک امیج اس کے اپنے دل میں، اس کا اپنا تصور، ممیز کے آئینے میں اس کا عکس ہے، اور اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اسی لیے ہر انسان محترم ہے۔ یہی احترام آدمیت ہے، احترام آدمیت جو زندگی کی آسائش ہے۔ مجھے معلوم تھا میں نے اسے زندگی کی جنگ کے لیے تیار نہیں کیا۔
میں نے اس پر وادی خیال کا طلسماتی دروازہ بند نہیں کیا تھا کہ جس کی دہلیز ایک بار پار کر جاؤ تو پھر باز گشت سے مدعا نہیں رہتا، کیونکہ یہ شرف انسانی کی طرف لے جانے والا زینہ ہے اور اسے ہرگز عورت پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر وہ تو مجھے کبھی عورت نظر ہی نہیں آتی تھی۔ وہ تو پارے کی طرح متحرک ذہانت تھی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں اور معمولی کاموں سے اپنے اطراف ایک خوبصورت دنیا تخلیق کرنے کا ہنر جانتی تھی، جس سے سچ اور محبت کی خوشبو آتی تھی۔ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا کہ جدائی، ہجر و فراق عورت کی اساس ہے۔ وہ زندگی کی ہر ساتھ کوئی نہ کوئی جدائی برداشت کرتی ہے، کسی ہستی، خیال، تصور، خواب کی۔ اس رات وہ اپٹن میں بسی ہوئی تھی، گھر مہمانوں سے بھرا تھا، تمام کمرے رکے ہوئے تھے۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے اس کے خوبصورت ملائم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ان پر مہندی کتنی خوبصورت لگے گی۔ وہ میرے سامنے دو زانو بیٹھی تھی۔ بنٹی، تمہارا گھر بہت خوبصورت ہوگا۔ ساجد ایک کامیاب انسان ہے، کبھی خسارے کا سودا نہیں کیا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ مجھے معلوم تھا وہ میرا دل رکھ رہی ہے۔ پھر اس نے بالکل غیر متوقع طور پر کہا، میری سب کتابیں اس الماری میں بند ہیں، یہ چابی ہے۔ میں نے خاموشی سے چابی پکڑ لی۔ پھر میں نے اس سے کہا، مجھ سے وعدہ کرو تم کبھی ساجد سے کتاب کی بات نہیں کرو گی۔ اس نے ایک زخمی نگاہ مجھ پر ڈالی۔ اور اسے کبھی نہیں بتاؤ گی کہ تم نے کیا پڑھا، کیا سوچا، کیا محسوس کیا اپنی پچھلی زندگی میں، اور کون کون تمہیں عزیز ہے اور کس کس کو تم عزیز ہو۔ میرے ہر لفظ پر اس کے چہرے پر زردی کی ایک ایک تہ جمتی چلی گئی۔ خالدہ حسین کا افسانہ والعصر بہجت جیلانی سنا رہی تھیں۔